آخری نقطہ، کیونکہ 21 رمضان مولا علی کی شہادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی شہادت سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی شہادت سے کیا سبق ملتا ہے، کہ جب مولا علی 19 رمضان المبارک جب آپ مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی سنا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مولا علی کو دیکھا اور کہا کہ اے علی، آپ کا چہرہ چوما، داڑھی چومی، اور کہا کہ اے علی، پچھلی امتوں میں سب سے بدبخت شخص وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور میری امت میں سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا کہ اے علی جو تجھے قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ 19 رمضان المبارک کو جب مسجد کوفہ میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے قاتل کو عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی، اس کو خود اٹھایا اور اس کو کہا کہ جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو، وہ سویا ہوا تھا۔ اور جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب سجدے میں گئے تو اس ملعون نے تلوار جو زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس نے آپ کے سر پر وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تمام مسلمانوں نے اس قاتل کو پکڑ لیا، اس ملعون کو، اس لعنتی شخص کو پکڑ لیا اور مولا علی کے سامنے پیش کیا۔ مولا علی نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو ڈرا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا، تو مولا علی کا حسن اخلاق دیکھے اور اہل بیت کا گھرانہ دیکھے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے قاتل کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن اور امام حسین کو کہا کہ دیکھو، ارے یہ گھبرایا ہوا ہے، جاؤ اس کے لیے دودھ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ دودھ لے کر آؤ کہ جو میں دودھ پیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کو دودھ پلاؤ، اس کو پانی دو اور اس کو کھانا کھلاؤ، اور کہا کہ اس کا مسئلہ نہ کرنا، اگر تو میں اس ضرب سے صحتیاب ہو گیا تو یہ معاملہ اس کا اور میرا ہے، میں چاہوں تو اس کو سزا دوں، میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں، لیکن اگر میں اس ضرب سے وفات پا گیا، شہید ہو گیا، تو اس کا مسئلہ نہ کرنا۔ اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے حریف سے بدلہ لینے کے لیے اس کے اعضاء کو کاٹتے تھے، مسئلہ کرتے تھے۔ تو مولا علی نے کہا کہ اس کا مسئلہ نہ کرنا، بلکہ اس کو ایک ہی ضرب میں مارنا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ارے جو آباء و اجداد کی تربیت ہوتی ہے وہ اولاد میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ ارے امام زین العابدین، امام سجاد جو کربلا میں موجود تھے، جنہوں نے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے اہل و عیال کی لاشیں کٹتے ہوئے دیکھی، ارے وہ کربلا میں امام زین العابدین موجود تھے۔ اور کچھ عرصے بعد امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، وہ آپ کے گھر میں آیا، امام زین العابدین نے اس کی مہمان نوازی کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کی اچھی تواضع کی، اور کچھ دیر بعد وہ شخص بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے اسے پہچان لیا تھا، ارے وہ وہی شخص تھا جو کربلا میں ان کے مخالف آیا تھا، اس نے تیر بھی چلائے تھے، تلوار سے وار بھی کیے تھے، برچھی سے وار بھی کیے تھے۔ ارے وہ شخص سامنے بیٹھا ہے امام زین العابدین کے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام زین العابدین نے مسکرا کر کہا کہ اے ظالم، میں نے تجھے لازمی پہچانا ہے، ضرور پہچانا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے اور مدینہ میں تو میرا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔